السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین کے جو ملکی صورتحال ہے وہی تشویشناک ہے، وہی ہاٹ ایشو ہے، پینفل ایشو وہی ہے۔ اب ہماری جو نئی حکومت ہے اور جو یہ 1.5 سال اقتدار میں رہنے کی خواہش بھی رکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی نجات دہندہ کے طور پر کوئی اقدامات کریں گے، اب اس کے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب شروع کر دیے۔ جس طرح کہ عمران خان خطاب کرتے تھے، نئے نئے خواب دکھاتے تھے، اب نئی فلم چلی ہے اور اس کے کردار وہی پرانے سیاستدان ہیں، اور اس کے اندر جو خطاب کیا ہے انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کے لیے 28 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ 28 ارب روپے، 20 کروڑ عوام، 28 ارب روپے، اور پیکج میں کیا حصہ آئے گا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو 1.5 کروڑ لوگوں کو ریلیف ملے گا وہ ان کو ملے گا جو رکشہ چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور سی سی گاڑی جو ہے وہ بحران گاڑی کے طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جسے 800 سی سی کہتے ہیں، اس جو سلیب میں آتی ہیں وہ ان گاڑیوں پر کے لیے وہ ایک ریلیف دینا چاہتے ہیں، اور وہ بھی بے نظیر سپورٹ پروگرام کے تحت دینا چاہتے ہیں۔ ٹپیکل جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا اور اس میں جانا پڑے گا، عزت نفس کو داؤ پہ لگانا پڑے گا، کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا، جو بھی کچھ ہوگا اگر مل بھی گیا تو پھر 1.5 کروڑ کو کیوں ملے گا؟ اور یہ دو سلیب اگر آپ نے بنائے ہیں تو آپ کو جو بڑی بڑی گاڑیاں والے ہیں ان کے لیے سلیب جو ہے 500-600 پہ بھی لے جا سکتے تھے آپ، ان کے سلیب کو آپ نے وہی رکھا، 180 والا رکھا، اور یہاں آپ خیرات زکوٰۃ کے نام پر اور ریلیف کے نام پر لوگوں کے عزت نفس سے کھیلتے ہوئے ان کو کچھ کمی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نمبر بھی لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ قوم کے ہمدرد ہیں اور قوم کی خاطر تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن کس صورتحال کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے؟ ہم عمران خان کی حکومت کی تائید نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاں بھی جو ہے مسائل بہت ہی بدترین صورتحال سے گزرے ہیں، اور آج بھی جو ہے یہ کہتے ہیں انہی کہ جو حصے میں آیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی حکومت کا برباد اور سونامی حکومت کا سیلاب جو ہے وہ اس قوم کو مفلوج کر گیا ہے، اب اس کی ہم بھگت رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی جو پرانی حکومت تھی اس نے جو سیلاب کھولا تھا اس میں پس کے جو ہے وہ قوم رہ گئی ہے۔ جو الزامات ہیں، جو جواز ہیں، جو اسباب ہیں وہ بالکل سیم ہے، ادھر بھی وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، انہوں نے ڈیلے بھی لیا، پھر آئی ایم ایف کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کے سامنے ڈال دیا، اور انہوں نے شدید ترین جو شرائط رکھی اور اس کے مطابق کیا یہ کہ اس کے مطابق انہوں نے ٹرینچ پاس کروائی، اور وہ ملی 1 ارب ڈالر کے وجہ سے، یا طوفان آیا 1 ارب ڈالر لینے کی وجہ سے۔ اس دوران میں کتنے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اس سے پہلے جتنا بھی ایک وقفہ ہے چھوٹا سا، اس میں ڈالر 202 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اب وہ نیچے کتنا آئے گا؟ اتنا نہیں آئے گا جتنا کہ 150 تک نہیں جائے گا، وہ 180 پہ 190 پہ ٹک جائے گا، اور اس پہ بھی تالیاں بجا رہے ہوں گے کہ ہمارے دور میں ڈالر نیچے آ گیا، تمہارے دور میں تو یہ ڈالر اتنا اوپر گیا ہے، یہ ریکارڈ ابھی اس نے بنایا ہے، اس کی طرف تو آپ توجہ دیں، اس پر بھی بات کریں۔ آپ ملبہ ادھر ڈالیں یا ادھر ڈالیں، لوگوں کے حصے میں کیا آ رہا ہے، ان کی قسمت میں کیا آ رہا ہے؟ نجات دہندہ کے طور پر آپ آتے ہیں، آپ کے ساتھ پوری 12 جو ہے جماعتوں کا اتحاد آپ کے ساتھ شامل ہے، ظاہر ہے ان کا کانفیڈنس، اس کا اعتبار بھی شامل ہوگا، لیکن اب وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں، پارٹی کارکن ہوں، کچھ بھی ہوں، گزرنا تو اسی تکلیف سے ہے جس سے ساری قوم کو گزرنا ہے۔ 1 کروڑ 40 لاکھ غریب گھرانوں کو، غریب گھرانے کہتے ہیں ان کو، اور ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں؟ 2000 روپے کا پیکج دے دیں گے، اور پھر جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک بڑا کارنامہ ہے جو ہم نے کیا اور کسی نے نہیں کیا۔ یہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کو دوسری شکل میں عمران خان کے دور میں بھی جاری رکھا گیا ہے۔ اب آپ ایک پروپیگنڈے کی فضا ہے، اب جو پروپیگنڈے کی فضا ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر ملک بھر میں 10 کلو کا جو تھیلا 400 روپے میں ملے گا، آج 1000 روپے کا مل رہا ہے،
1000 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. آپ 400 روپے کا دے دیں گے؟ یوٹیلیٹی سٹور میں اتنا ہے؟ یوٹیلیٹی سٹور کبھی کسی فعال کردار ادا کر سکا ہے؟ ہمیشہ جو ہے وہ نقصان میں رہا ہے، اور نقصان کا خمیازہ لے دے کے گھوم پھر کے قوم کو ہی بھرنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 روپے اب کے حساب سے وہ 10 کلو کا تھیلا ملے گا. ہم تو یہی کہیں گے کہیں مل ہی نہ جائے، ایسا ہو ہی نہ جائے. اور یہ جو آپ نے جو یوٹیلیٹی سٹورز بنائے، ابھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ تو لوٹ مار کا ذریعہ، ان کو بند کر دو. پہلے عمران خان نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور کا ہم جال بچھائیں گے، اس کے ذریعے غریبوں کو پہنچائیں گے. وہاں سے تو کھلی مارکیٹ میں چیزیں جا رہی تھی، عوام کو نہیں مل رہی تھی. ان کے ساتھ پابندی یہ تھی کہ وہ تعیش کی کوئی چیز، دوسری چیزیں خریدیں، اس میں پروفٹ پہلے دیں، اور پھر پروفٹ کے بدلے کچھ دال آٹا جو ہے سستا لے لیں. یہ بھی ایک بڑی کرتب چیز ہے کہ آپ گھماتے پھراتے ہیں گھبوکوں کو، دنگے جو ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بلگ رہے ہیں، ان کے ساتھ کتنی اچھی ٹیکٹس آپ کرتے ہیں. اس کا جواب تو اگر یہاں نہیں تو اوپر تو دینا ہوگا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے وہ عمران خان کے پر تنقید کرتے تھے، اب جو سنگسار پر اقتدار کے بیٹھے ہیں، تنقید تو ان پہ بھی ہوگی. سلسلہ تو وہی ہے، آگے کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ اتنی بدترین حالات تھے تو آپ نے اقتدار لینے میں جلدی کیوں کی؟ اس کی ایک وجہ صاف نظر آتی ہے کہ نیب آپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، آپ کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، آپ کے لیڈروں پر بڑا عذاب آیا ہوا تھا. لیڈر تو عذاب سے بچ گئے، قوم عذاب سے آج تک نہیں بچی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کھلے منہ بولتے ہیں، کچھ اس میں شرمندگی کوئی ایسا نہیں، کھلے منہ بولتے ہیں کہ ابھی جو ہے پیٹرول کی قیمت میں تو بہت کچھ اضافہ ہونا ہے. یہ جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی بہت چیزیں جو ہے وہ اضافے کے ساتھ ہوں گی، اور کئی برات واپس لے جائیں گے. ٹیکزیشن کا براڈ بیس جو نا وسیع وہ بنایا جا رہا ہے، اس میں براڈ بیس کا کلیکشن کے لیے تو آپ سب کچھ لوٹ لو گے. یہ کیا کرو گے؟ یہ کیسے کرو گے؟ یہ اس ملک کو تم نے کہاں پہنچا دیا؟ یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں 10 11 12، اور ادھر سے عمران خان کے کھڑے ہیں پورے 50 60 جو ہے وزراء، کوئی کچھ نہیں کر سکا. قوم کا دیوالیہ نکل چکا ہے. حالت یہ ہے کہ انسان خوف زدہ ہے. آج جو ہے وہ آپ دیکھیں، ایک سروے دیکھیں کہ اس پیٹرول کی قیمتوں نے کیا کیا، اس کے ساتھ کس تیزی سے قیمتیں، گھی کی قیمتیں بڑھ گئی، آٹے کی قیمتیں بڑھ گئیں، چینی کی قیمتیں بڑھنے چلی ہیں. اور یہ جو چینی یہاں ریکارڈ پیدا ہوگی وہ بیرون ملک جا رہی ہے، اس سے زر مبادلہ کرائیں گے. ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، ہمارے حصے میں تو وہی مہنگی شکر آئے گی. اور جس پر ہمیں کیا کہا جائے گا کہ آپ ہمارے ہیں نا، تو یہ لیجئے، آپ ایک دانہ لیجئے، دانے کے اوپر کہیں گے ہمارے ساتھ رہو گے تو ایسے مزے کرو گے. یہ آپ کے ساتھ رہنے میں جو مزے کیے جا رہے ہیں وہ تو یا تو غریب جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اور اس کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ سارے دکھ قوم اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسٹیٹ خطرے پر جب لگ جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر اسٹیٹ خطرے پر نظر آ رہی ہے. اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ادھر سے بھی ڈالر لینے ہیں، IMF سے بھی لینے ہیں، دوسرے بینک سے بھی لینے ہیں، اور یہ سعودی عرب سے بھی ڈیفرڈ پیریڈ کے لیے آپ نے جو بڑھا دیا ہے، اس سے بھی آ جائے، کچھ چین سے بھی جائے، وہی سب کچھ کر رہے ہوں گے آپ جو انہوں نے کیا. اور پھر قرض لے کے ناز بھی کر رہے ہیں آپ کہ اب جو ہے وہ ڈالر کی قیمت کم ہوگی، روپیہ مضبوط ہوگا، قیمتیں نیچے آئیں گی، اس سے کچھ ریلیف ملے گا. ریورسل کہاں ہے ریلیف میں؟ نیچے کب آئی ہیں قیمتیں؟ کون سی قیمتیں نیچے آئی ہیں؟ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. یہی ہمارا کہنا ہے کہ خطے میں بھارت جو ہے رول ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی تو اسی صورتحال سے ہے. وہاں بھی عالمی سطح پہ اگر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو بھارت میں بھی بڑھی ہیں. وہ تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ روس سے لے لیا آپ نے تیل، آپ نے روس سے لے لیا، آپ کیوں نہیں لے سکے؟ آپ وہ عمران خان والے کہتے ہیں ہم نے تو خط لکھ دیا تھا اور عمل یہ کرتے آگے یہ بڑھتے. خط لکھنے سے جو ہے وہ قوموں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں، اس کی شرائط ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں، وہ تو آپ خط لکھ کے چلے گئے اور آپ نے دکھا دیا، ریکارڈ پہ دکھا دیا. یہ نیت، یہ یہاں سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کام کیا، اور یہ جو آج کے موجود ہے یہ کیا کر سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے وی آر لوزر
ناٹ ونر، اور یہ لوزر اور ونر کی جو حالت ہے، ہم ونر تو رہ نہیں ہیں، لوزر ہی لوزر ہیں۔ خدا رحم کرے ہم پر۔ خدا سے تو ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن جو یہاں جو خدا کی مخلوق ہے جس کو ذمہ داریاں دی ہیں، اس سے جو ہے ہمارا جو تعلق ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے اور بھروسہ ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک پاگل پر قوم پر سوار ہے اور وہ اپنی بھوک سے بلبلا رہی ہیں، اور اس کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر جو ہے خدا سے مدد مانگے اپنے حالات کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جہانگیر سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔